ڈاکٹر صاحب یہ ایک رینیول ہوا ہے ڈیفنس پیکٹ کا انڈیا اور امریکہ کا، اس کا کوئی اثر پڑے گا ہم پہ، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ جی We should take it in our stride, largely because کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. 1954 سے ہے یہ اس ڈیفینس پیکٹ میں ہے. ہاں بیچ میں یہ ضرور ہوا تھا کہ یہ بہت اسٹرینتھن ہو گیا تھا، اور ابھی بھی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے جس میں ہیلی کاپٹرز کا ذکر ہے، وہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو انڈیا کے پاس چلی جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان سم ویز اگر آپ امریکہ کی انٹرنل پولرائزیشن دیکھیں تو یہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی جیت ہے اس وقت. اچھا. کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تعلقات کولڈ سٹوریج میں جا رہے ہیں بٹوین نیو دہلی اینڈ واشنگٹن، یہ شاید امریکہ کے اتنے فائدے میں نہیں جائیں گے. اور بہت لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ جو پاکستان کے ساتھ کنورجنس ہے وہ کیا صرف ایک ٹرمپ مومنٹ ہے یا ٹرمپ کا انیشیٹو ہے. دونوں باتیں کسی حد تک صحیح ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت ہمارے میڈیا میں بالخصوص اس پیکٹ کا بہت شور ہے، اور یہ پھر کلب ہوا ہے تریشول جو انڈیا کر رہا ہے. تریشول کا مطلب 3 پرونگ، وہ جو ان کا ایک ریلیجس نام ہے جس میں نیوی، آرمی اور ایئر فورس تینوں شامل ہیں، تو اس کا ڈسپلے ہے. اور کچھ انہوں نے اشارے دیے ہیں سر کریک کی طرف وداؤٹ فیکٹرنگ ان جو ہمارا سمجھیے سیکیورٹی میٹرکس ہے، جس میں ہم بہت سارے انڈیا کے ونریبل پوائنٹس کو آج سے نہیں بہت پہلے سے فیکٹر ان کرتے ہیں. تو بالکل یہ پیکٹ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمارے فرنٹ پہ بھی ہوئی ہیں. وہ میزائلز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان نے اسٹرینتھن کی ہے، اور سب کو اب اس کے بارے میں پتا ہے. پھر ہماری سی لینز پر جو ہماری سب مرینز کا فریم ورک ہے یا کنورجنس ہے چائنا کے ساتھ، وہاں پر جو سمجھے پیش رفت ہوئی ہے، اور ابھی ایک میری ٹائم کانفرنس کراچی میں بھی ہونے والی ہے، وہ ایکچولی میرا نہیں خیال کہ ویدر اٹ از دی کنونشنل فرنٹ اور اٹ از دا نیوکلیئر فرنٹ، پاکستان میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. پاکستان الرٹ پہ ضرور ہے، اور اس بات کی وجہ سے زیادہ الرٹ پہ کہ مودی صاحب کی جو نروسنس ہے اس وقت ود الیکشنز راؤنڈ دا کارنر، وہ بالکل بیک فٹ پہ ہیں. پہلی دفعہ آپ کو کانگریس اتنی اسٹرینتھنڈ نظر آتی ہے، اور جو ان کا پورا پریمس تھا وہ کولیپس ہو رہا ہے. تو کوئی اس بات پہ شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایڈونچرزم کریں، لیکن پاکستان کی طرف سے تو میری جس سے بھی بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مس ایڈونچرزم ہوگا. اور شاید جو مئی میں آپ نے صورتحال دیکھی تھی اس سے زیادہ مخدوش صورتحال ہو انڈیا کے لیے. تو فرینکلی اسپیکنگ جو یہ پیکٹ ہے، میں اس کو کوئی پاکستان کے لیے خطرہ خدشہ نہیں دیکھتی. پاکستان ظاہر ہے اپنی جو سینسٹیوٹیز ہیں اور سینسبلٹیز ہیں ان کا ادراک کرے گا، بٹ اٹ از اے کنٹینیوٹی. اور کیوں ہم اپنی ریلیشن شپ کو ہوسٹیج کریں کہ واشنگٹن اور نیو دہلی کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ انکریڈیبل ہے اس وقت. وہ کنورجنس امپورٹنٹ ہے، اور وہ کنورجنس اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے آپ کی اس وقت. اس کنورجنس جو ہے یہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہے ایک بار پھر، اور وہ ضرورت کہیں جا نہیں رہی، وہ رہے گی اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ریلیشنز ہیں ہمارے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اٹس گونا اسٹے دیئر ایز اٹ از، ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہسٹری میں پاسٹ میں یہی دیکھا ہے کہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ریلیشن چلتے رہے امریکہ پاکستان کے، تو ابھی کیا ایسا ہو گیا ہے کہ آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جناب یہ اسی طرح رہیں گے یہ سارے ریلیشنز؟ دیکھیے رولر کوسٹر پہ تو انڈیا بھی بیٹھا، اور ہم سے زیادہ مشکل رولر کوسٹر پہ بیٹھا. نہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نا تو کہ وہ دیٹ از ہاؤ امیریکا ٹریٹس اٹس الائز. لیکن پاکستان کے ساتھ اس وقت جو 2-3 چیزیں، ایک ان کا انٹرسٹ منرلز میں، ان کا انٹرسٹ افغانستان میں، مڈل ایسٹرن پالیٹکس کی ڈیولپمنٹس، ایران کی ڈیفائنس، یہ ایک بار پھر پاکستان کو ایکسٹریملی ریلیونٹ کرتا ہے ہر گلوبل ایکویشن میں.
What are the expectations? اور ساؤتھ ایشیا میں جو بہت ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ سوری آئی ایم کٹنگ یو، لیکن کیا امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز اس کے علاوہ کیا ہے؟ منرل ڈپلومیسی ہو گئی، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ میں ہماری جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کہہ رہی ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے امریکہ؟ میرے خیال ہے بالکل کلیئر اور کیٹیگوریکل ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ ہوگا، اور پاکستان کے جو کوریڈورز آف پاور سے جو آوازیں آ رہی ہیں اور وہ میڈیا پہ جو اشارے دے رہے ہیں وہ اس بات کی عکاس ہیں کہ یہاں پر کوئی ابہام نہیں ہے. بہت لوگ تو اس حد تک جا کے کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ بھی ہو گیا ہے، اور وہ اسٹیبلائزنگ فورس میں اگر پاکستان حصہ بنتا ہے تو انویریبلی گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ یہ شاید جو پیلسٹینین سفرنگز ہیں اس میں ایک پاز لائے گا، یا پیلسٹینینز کے لیے ایک بہتری ہوگی. ساتھ ساتھ جو کاشیسلی صورتحال کو دیکھتے ہیں وہ ایک صاف بات کہتے ہیں کہ ہمیں کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری انگیجمنٹ کس طور ہوگی. اگر ہمیں حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے اسٹیبلائزنگ فورس کا حصہ بنایا جائے گا تو وہ مشکل ہوگا، اور جارڈن نے آلریڈی اس سے انکار کر دیا ہے. لیکن اگر وہ اس لیے ہوگا کہ فلسطینیوں کی زندگی میں کوئی بہتری آئے اور جنگ میں کوئی پاز آئے تو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر اٹیک کر رہا ہے، اور انہوں نے ویسٹ بینک پر بھی اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا ہے، جس نے جو پاکستان کے لیے سوال نہیں ہے، یہ امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ ہے، یہ ٹرمپ گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہے، یہ ابراہیم ایکارڈز کے ڈیفر ہونے کا اشارہ ہے. تو یہ جو کمپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ ایک بہت ڈیفائنٹ ایران دیکھ رہے ہیں. ایران نے آج بالکل اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی جوہری طاقت کے جو سینٹرز ہیں ان کو دوبارہ ڈیولپ کر رہا ہے، وہ JCPOA سے باہر آ رہا ہے. تو یہ جو پیراڈائمز بن رہے ہیں، اور یو آلسو سی ڈیفائنڈ طالبان ان سم ویز، وہ بہت مشکل میسج جب پاکستان کی طرف سے گیا ہے اور فورس آج بھی ٹیبل پر ہے تو وہ نیگوسیشنز پہ آئے ہیں. اور ابھی بھی آپ کو ان نیگوسیشنز کے خد و خال نہیں پتہ ہیں، ابھی صرف سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے، ابھی بھی ٹریڈ ریسٹور نہیں ہوا، ترخم بارڈر سے صرف افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اگر حالات واقعی گراؤنڈ پہ بہتر ہوتے اور پاکستان کو لگ رہا ہوتا کہ طالبان آن بورڈ آ گئے ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو پہ، تو پھر آپ مزید پیش رفت دیکھتے. ترخم بارڈر پہ وہاں پہ سٹینڈ سٹل ہے. آج ایک رپورٹ آئی ہے جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ 2025 بہت مشکل سال تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئی ہے کہ اس سال پاکستان نے سب سے زیادہ ملیٹنٹس کو بھی مارا ہے. مطلب پہلے تو ہم جنازے ہی اٹھاتے تھے نا، شہادتیں ہی ہوتی تھیں، لیکن اب کے پاکستان نے ہٹ بیک بھی کیا ہے، اور ہٹ کیا ہے جہاں ہرٹ کرتا ہے. تو یہ وہ تمام ڈائنمکس ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انٹرسٹنگلی پازیٹیولی انگیج رہے گا امریکہ کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی، کیونکہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے. تو آپ اس سے خوش ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ اس سے بہت خوش نظر آتی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات مجھے لگتا ہے کہ بہتر پاکستان بہت عرصے بعد ڈپلومیٹکلی ان ہے اور آن اے ہائی ٹائیڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی، جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں بہت اچھی وکٹریز ملی ہیں اور اسے کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ شاید ہمیں جیو اکنامک پچ پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. ہماری معیشت پر سوال اٹھتا ہے اور اس سے ہماری ڈپینڈنس بڑھتی ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو دیٹ از اے پچ وی شوڈ ٹیک فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس.